وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء سبحان الله وخير الخلائق بعد الأنبياء. سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بہت ہی معزز علماء کرام، بالخصوص یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادگان اور میرے بڑے پیارے بھائی اور دوست حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور آپ تمام سامعین، مخلصین، محبین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب کو دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کی یہ خوبصورت محفل یہاں اس خوبصورت مسجد میں سجائی گئی ہے. رب العالمین ہم سب کی یہ مشترکہ کاوش اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بھائی غلام یاسین صاحب، بھائی اکبر صاحب، بھائی ندیم اللہ صاحب، جن کا بطور خاص اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ ہے. اللہ ان تمام کی ان محنتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور یہ پروگرام ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی دارین کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے. کافی وقت بیت چکا ہے، آپ نے علماء کرام کے قیمتی ملفوظات سماعت کیے ہیں. مجھے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے
جبکہ میری نصیحت یا حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ میں نے کہا چلو انہوں نے نہیں بتائی، انہوں نے اچھا گمان کیا ہے، میں خود بتا دیتا ہوں اپنی حیثیت، نہ میں کو خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں۔ یہ حضرات کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے اور خود نیچے بیٹھ گئے ہیں اور مجھے ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ بہرحال ان کے اس حسن ظن کو بھی اللہ کرے اللہ حقیقت میں بدل دے، انہیں بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو دین حق کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ابتدائی چند باتیں اور گزارشات عرض کرنے کے بعد بلا تمہید بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، تاکہ جلدی جلدی آپ کو بھی فارغ کیا جائے، ہم نے بھی ایک لمبا سفر کرنا ہے اس کے بعد۔ اس پروگرام کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اسے بیان کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میں اسے شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں پہ کروں۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ گویا یہ سمندر ہے، سمندر کے کنارے شخص کھڑا شخص وہ یہی سوچتا ہی رہے گا کہ اس سمندر کو میں عبور کیسے کروں، عبور تو نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم کی مثال بھی بالکل وہی ہے، یہ بھی علوم و معارف، فصاحت و بلاغت کا منبع، مخزن، محور، مصدر، مرکز اور سمندر ہے۔ اس کی تعریفیں لامحدود ہیں، اس کی عظمتیں بہت اونچی ہیں۔ میں کہاں، قرآن کہاں، بلکہ ہم سب کہاں، اللہ کا کلام کہاں۔ میں اپنی طرف سے کیا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے۔ ہاں، مگر وہی کچھ بتا سکتا ہوں جو خود قرآن اتارنے والے نے بتایا ہے اور خود قرآن پڑھ کے بتانے والے نے ہمیں سمجھایا۔ بس اسی کی روشنی میں کچھ باتیں جو اللہ ذہن میں ڈالے گا آپ سے کر دوں گا۔ نیت اپنی بھی درست لے کے بیٹھا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں نیت درست کر کے بیٹھیے گا کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا بیٹھنا یہ نہ سر کے لیے ہے، نہ خطابت کے لیے ہے، نہ آواز کے لیے ہے، نہ انداز کے لیے ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہے، نہ دنیا میں شہرت کمانے کے لیے ہے، نہ نام بنانے کے لیے ہے، نہ دنیا میں اپنی تعریف کروانے کے لیے ہے، نہ نعرے لگوانے کے لیے ہے۔ میرا اور آپ سب کا یہاں بیٹھنا بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہی نیت سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ۔ عظمت قرآن، میرے دوستو، قرآن کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ کس انداز سے اسے یہاں ڈسکس کیا جائے، اب کس پہلو کو لیا جائے؟ مثال کے طور پہ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا منبع اور مصدر اور محور اور مرکز ہے۔ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے حضرات صحابہ
اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس شہر میں اترا وہ شہر شہروں کا سردار ہو گیا. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہو گیا. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس نبی پہ اترا وہ نبی ساری کائنات کا سردار ہو گیا. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے پچھلے انبیاء اور امتوں کی سچی خبریں ہمیں دی ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عقائد و اعمال پہ بھرپور بحث کرتا ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے علوم و معارف کو اس میں جمع کر دیا ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حقائق و دقائق کا یہ گنجینہ ہے اور اسرار و رموز کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے نبی کے کریم نے پتھر کھا کھا کر اس کی تعلیم تبلیغ اور دعوت کا حق ادا کیا ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ نے میرے نبی کے کریم کو دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے لکھنے والے کاتبین وحی بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ اونچے عرفہ برتر بالا اور سب سے اعلیٰ ہو گئے ہیں. اس کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں. سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں, کہاں سے ختم کروں, کیا بیان کروں, کیا چھوڑ دوں, کیا کہوں کیا نہ کہوں. بس اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں اور آپ سے کچھ وہ باتیں کرنا چاہوں گا جن باتوں کے ذریعے میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے. رب کعبہ کی قسم, ورنہ یہ سمندر ہے, میرا یہ ایمان ہے, میری زبان بولتے بولتے خشک ہو سکتی ہے. میں کیا جتنے خطیب ہو, ادیب ہو, واعظ ہو, مفکر ہو, مدبر ہو, محقق ہو, مفسر ہو, جو بھی دنیا میں عالم ہو, فاضل ہو, قاری ہو, کوئی بڑے سے بڑا خطیب نکتہ دان ہو, کوئی بیان کرنے والا ہو, سارے بیان کرنے والوں کی زبانیں خشک ہو سکتی ہیں, عمریں بڑھ سکتی ہیں, الفاظ اور قول ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے قرآن کی عظمت کا ایک پہلو بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ میں جو ابتداءً آپ کو کہہ رہا ہوں گویا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں. عظمت قرآن کہاں اور میں کہاں, یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ کو قرآن کی عظمت کا احاطہ کر کے دکھاؤں. نہیں, بس کچھ بول جو اللہ ذہن میں ڈالے گا تو بول دوں گا, ورنہ قرآن بہت اونچا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید سب کا ہو رحمت اللہ تعالی صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کمال ذاتی ہے. یہ قرآن اللہ کی صفت ازلی ہے. توجہ کرنا, گویا عظمت قرآن ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا کمال ذاتی ہے. یہ قرآن اللہ کی صفت ازلی ہے. کیا مطلب, آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کمال ذاتی کیا ہوتا ہے, آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ صفت ازلی کیا ہوتی ہے. بس آسان انداز میں یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کمال ذاتی اور صفت ازلی سے مراد کیا ہے. شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں یہ اللہ کا کمال ذاتی ہے, ہم سے اسے بالکل کوئی ادنا سی بھی نسبت نہیں ہے, کوئی نسبت نہیں ہے, کوئی نسبت نہیں ہے. یہ تو محض اس کا کرم ہے کہ اس نے کرم کماتے ہوئے اس
سلیقہ، ہر شے باہر سے بنائی ہے، قرآن اللہ نے اپنے اندر سے نکالا. زور سے بولو، قرآن اللہ نے اپنے اندر سے نکالا. اس طرح میں بول رہا ہوں، یہ میری کلام ہے نا، یہ کہاں سے نکل رہی؟ میرے اندر سے. اسے کہتے نہیں ہو کلام اللہ، اللہ کا کلام. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بنایا نہیں گیا کسی چیز سے، حتیٰ کہ کن کہہ کے بھی نہیں بنایا گیا، یہ بول بول کے میرے رب نے اپنے اندر سے نکالا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک چیز ہو باہر کے مٹیریل سے بنی ہوئی، اور مٹیریل بھی من نطفہ، من نطفہ. انسان کی تخلیق کیسے ہے؟ اور دوسری طرف قرآن جو اللہ کے اندر سے نکل آئے. اور عظمت قرآن کا اندازہ تو لگاؤ. یہ ظلوم و جہول انسان کی کم مائیتی ہے کہ وہ ان قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتا، ورنہ نطفہ قضا کہاں پہ ہے؟ اللہ کا قرآن اللہ کی کلام کا بات ہے. اللہ اللہ یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو نطفے سے بنایا، اور نطفہ بھی کو ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا. لا یلیق بالجنہ، یہ ناپاک قطرہ جس سے اللہ نے قدرت کی کاریگری کر کے
میری بات کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی عظمت مجھے موضوع دے رکھا ہے. میں کہتا ہوں قرآن کہاں ہم کہاں. یہ اللہ کا کلام ہم نطفے سے بنے ہو، لیکن اس نے ہمیں دیا ہے تو جس مقصد کے لیے دیا ہے اللہ وہ مقصد پورا کرنا ہے. ہم سب نے وہ مقصد ہے جنت، وہ مقصد ہے اللہ کی رضا. اس مقصد میں اگر چلنا ہے تو پھر قرآن کریم کے ذریعے جانا ہوگا، پھر قرآن سے ہو کے جانا ہوگا، پھر قرآن سے باقیاں لے کے جانا ہوگا. ورنہ اگر کوئی بندہ قرآن سے دور رہا اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور رکھا دنیا کے اندر، رب کعبہ کی قسم وہ بندہ صرف قرآن سے دور نہیں بلکہ وہ ناپاک ہے. وہ صرف قرآن سے دور نہیں بلکہ جنت والی اہلیت سے محروم ہے. وہ صرف قرآن سے محروم نہیں بلکہ اللہ کی رضا والی اہلیت سے محروم ہے. وہ صرف قرآن سے محروم نہیں ہے بلکہ میرے نبی کریم کی صحبت و زیارت سے بھی محروم ہے. وہ صرف قرآن سے محروم نہیں بلکہ حوض کوثر کے جام سے بھی محروم ہے. اور پھر مجھے یاد آ گیا اپنے شیخ کا جملہ. سب کہہ دیجیے نظر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سب سے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا فرماتے ہیں؟ عظمت قرآن پہ خوبصورت جملہ ذہن میں آ گیا. فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پہ احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. او میرا سونا پیغمبر، او میرا عطا والا پیغمبر، او میرا برکت والا پیغمبر، ہم نے تجھے دنیا کے اندر جو نعمتیں دے دی ہیں یہ نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ ہم کیا کیا چیز گنتے جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بڑی نعمتیں میرے پیغمبر تجھے دے دی ہیں. کتنی دی ہے، کیا کیا دی ہے. اللہ تعالیٰ مفعول کا ذکر نہیں کرتا اور یہ قانون ہے کہ مفعول معذوف ہو جائے تو عموم پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے پیغمبر میں تجھے ساری نعمتیں دینا چاہتا ہوں. پہلے سے جو میں تجھے نعمتیں دے چکا وہ بھی تیرے اوپر نچھاور کر دی. عالم ارواح میں تو تھا، وہاں بھی تجھے میں نے نعمتوں سے نوازا. دنیا میں بھیجا تو پھر بھی نعمتوں سے نوازا، باطنی نعمتوں سے بھی نوازا، روحانی نعمتوں سے بھی نوازا، دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا، دینی نعمتوں سے بھی نوازا، صحابہ والی جماعت سے بھی نوازا، قرآن جیسی کتاب سے بھی نوازا. آگے میرے پاس آئے گا تو پھر بھی نعمتوں کی برسات کروں گا. میرے شیخ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر میں نے تجھے قرآن کی شکل میں کوثر دے دیا ہے. اب میرے شیخ فرماتے ہیں جو بندہ میرے نبی کریم کے کوثر سے پانی پینا چاہتا ہے نا، حوض کوثر والے کوثر سے جو پانی پینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے قرآن والے کوثر سے پانی پی لے. جو قرآن کے کوثر سے پانی پی گا وہ حوض کوثر والے کو جام پہ بھی وہاں پہ بھی اسے بھر بھر کے پلایا جائے گا. اور جو قرآن والے جام سے محروم رہے گا رب کعبہ کی قسم حوض کوثر والے جام سے بھی محروم ہو جائے. یہ ہے حوض کوثر والا جام پینے کا طریقہ. اگر دنیا میں قرآن سے چمٹا رہا، ایمان اس کا پکا رہا. صبح میں بتاتا ہوں ایمان بالقرآن کا مقصد کیا ہے، کیسے ہوتا ہے قرآن پہ ایمان. ہم نے تو مذاق بنا رکھا ہے نا ایمان بالقرآن کو. شروع میں نے کہا نا کہ ہم اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں. یہ بہت اعلیٰ وصف ہے، ہمیں کوئی ادراک ہی نہیں اس کا، کوئی شعور ہی نہیں اس کا. یہ میں نے عرض کیا یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے مذاق بنا رکھا.
یہی وجہ ہے ایمان بالقرآن کا مطلب میرا دوست عامی سادہ مسلمان یہ لیتا ہے قرآن ماننے کا مطلب یہ ہے یہ کہو کہ یہ اللہ کی کتاب، بس اتنا پتہ ہے اللہ کی کتاب۔ قرآن میں ایمان کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب بھی اٹھاؤ تو چومو، آنکھوں سے لگاؤ، ماتھے سے لگاؤ، سینے سے چمٹاؤ اور رکھ دو۔ کہتا ہے قرآن میں ایمان کا مطلب یہ ہے نئی دکان بناؤ تو ختم دلا دو۔ کہتا ہے قرآن میں ایمان کا مطلب یہ ہے نیا مکان بناؤ تو ختم دلا دو۔ کہتا ہے قرآن میں ایمان کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ مر نہ رہا ہو تو اس کے اوپر پڑھ کے اسے مار دو۔ قرآن میں ایمان کا مطلب کہتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو پھر اسے بخشوانے کے لیے بچوں کو مدرسے سے بلا کے کرائے پہ قرآن پڑھا دو۔ کہتا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے قرآن میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب قبرستان میں دفن ہو جائے میت وہاں قبروں پہ بٹھا کے قرآن پڑھا دو۔ کہتا ہے قرآن میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا کبھی کبھی ختم دلا دیا کرو۔ اور ہم نے قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی عظمت کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی اہمیت کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی قدر کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی شان کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کے احترام کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی عزت کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی بلندی کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کے مقام کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کے درجے کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کی حیثیت کو نہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے اللہ کا کمال ذاتی، اور یہاں پہ اس سے یہ کام لیے جا رہے ہیں۔ کبھی دکانوں میں پڑھایا جاتا ہے، کبھی مکانوں میں پڑھایا جاتا ہے، کبھی عدالتوں میں جھوٹی قسموں کے لیے اس پہ ہاتھ رکھوایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے یہ ساری کمزوریاں اس وجہ سے ہے کہ ہمیں عظمت قرآن کا ادراک ہے، ہمیں شعور ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا، ہم نے اسے عامی کتابوں کی طرح کتاب سمجھ لیا ہے۔ اللہ 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 توجہ ہو تو پھر میں بتا دوں قرآن کی عظمت کا تھوڑا سا ایک جھلک دے دوں، ورنہ میں شروع میں تو کہہ چکا ہوں کہ یہ بے بسی ہے میری، لیکن جو بیٹھا ہوں تو جو دو چار باتیں کروں تو کچھ کر تو دوں بات۔ اللہ سب پڑھو ذرا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قرآن مجید کی ایک عظمت اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء
بھی جو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل کو جنت تو زیادہ سختہ شریر نہیں، شریر مخلوق جن ہے، لیکن جنوں پہ اثر ہو گیا، ہمارے پہ تو نہیں ہوتا۔ سوال ہے نا، وہ ہے کہ نہیں سوال؟ خدا را اس سوال کا جواب سمجھ جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے یہاں آنے کا جو ہے نا حق ادا کر دیا ہے، یہاں بیٹھنے کا، میرا چل کے آنے کا، خرچہ کرنے کا، ان حضرات کا سارا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر آپ نے میری یہ بات سمجھ لی، تھک تو نہیں گئی کہیں؟ سچی سچی بتانا، باہر والے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، کیوں بھائی نبی مولا صاحب فریش ہو؟ چلو ماشاءاللہ۔ سرائکی میں بول تو لیتا ہوں لیکن پٹھان میں بیٹھ کے آنے کی سرائکی بولے وہی دین آرہ برملا، وہی دین آرہ برملا۔ ہاں توجہ کیجیے ذرا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا۔ جو میں نے آسمان قرآن کی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، یہ تو سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں، قطرہ بھی نہیں، لیکن اشارے کیے ہیں۔ اگر ایک چیز کو کھولا جائے تو بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تقریریں لمبی کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا، یہاں تو ایک مقصد آپ کو دینے کے لیے، اللہ کرے وہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اب سنیے آپ نے میری بات کہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اثر قرآن کا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ ایمان ہے، ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پرابلم ہو رہا ہے، میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے۔ قرآن کے ذریعے بتاؤں گا، ان فی ذالک لذکرا، مستری آئے، ریت آئی، بجری آئی، سیمنٹ آیا تو دیوار کھڑی ہوئی نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ کھانا کھانے بیٹھتے ہو، روٹی آتی ہے، سالن آتی ہے، آتا ہے، کہیں وہ بلاوت کی طرح نہ ہو جائے، بارش آتی ہے تو پانی وہ بھی چلو وہ ہوتا ہے تو بارش کرتی ہے۔ یہ اگر چیزیں جمع نہ ہو تو اثر عمل ہو سکتا ہے، کوئی عمل سمجھیے گا۔ خدا کی قسم بڑی قیمتی بات، اور میری اپنی نہیں کہ میں بیٹھ کے علم جتاؤں آپ کو، معاذ اللہ سبحانہ۔ تفسیر القیم، تفسیر القیم، علامہ امام حافظ حجت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی بات آپ کو سنانے لگا۔ اگرچہ حضرت نے مستقل تفسیر تو نہ لکھی، لیکن اپنی کتب میں جو تفسیریں مختلف آیات کی
پھر بعد میں کچھ ان کے شاگردوں نے انہیں جمع کر کے تفسیر قیم کے نام سے شائع کر دیا. تو وہ منتخب آیات کی تفسیر ہے، اس میں چند آیتوں کی صرف تفسیر ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑی ہے. انہی کی ایک تفسیر کا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ اللہ کرے مقصد پورا ہو جائے بیٹھنے کا. فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا اثر کرنا ہو تو چار چیزوں کا جمع کرنا ضروری ہوتا ہے. کتنی چیزوں کا جمع کرنا؟ ماشاء اللہ، جواب دیا آپ نے بیداری سے. اللہ کرے اللہ یہ قرآن کا فیضان بھی آپ کے دلوں میں ڈال دے. میں پڑھتا ہوں، ذرا میری انگلیوں کی طرف دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. وہ چار چیزیں جو اثر کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں کہ کوئی مؤثر ہونا چاہیے، جو اثر چھوڑنے والا ہو. جس چیز کا ہم نے اثر کروانا ہے، کم از کم وہ اثر والی چیز تو پہلے موجود ہو تو تب آگے اثر ہوگا. وہ اثر والی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری. وہ تاثیر چھوڑنے والی چیز اللہ کا قرآن ہے. اس کی تاثیر بلا کوئی تھوڑی ہے. ہم اگر سمجھ نہ پائے تو یہ ہمارے دلوں کی مہر کی وجہ سے ہوگا، ورنہ قرآن کی تاثیر اتنی کمال کی ہے. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے، اتنی تاثیر والی یہ کلام ہے کہ وہ تاثیر کی وجہ سے دب جاتے ہیں، پھر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کیجیے، وہ پہاڑ تو پھٹنے کو تیار ہو جائے قرآن سن کر، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سینوں میں پڑ رہی پتھر سے بھی زیادہ دل رکھے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن پگھلتے کوئی نہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن تاثیر کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ پہلی بات سنیے کہ کوئی اثر چیز والی ہو، اثر والی چیز ہو. فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے، اثر اتنا کمال کا کرتا ہے. اور اس وقت نجاشی بادشاہ کے سامنے پڑا تھا عبداللہ بن جعفر نے. جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جس وقت قرآن پڑھا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے نجاشی بادشاہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہیں پہ مسلمان ہو گیا. 80 بندے تحقیق کے لیے تحفے دے کے میرے نبی کے پاس نجاشی نے بھیجے، حبشے سے بھیجے اور یمن کے علاقے سے بھیجے. مدینے میں وہ 80 بندے میرے نبی کے آگے بیٹھ گئے آگے، اور میرے نبی کریم نے پھر ان پہ قرآن پڑھا. یہاں ایک بات کر دوں کہ جو بھی آتا ہے میرے نبی اس پہ قرآن پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سنیے گا، بڑا قیمتی جملہ، بڑا قیمتی جملہ. میرے نبی کے کریم کی لائبریری میں سوائے قرآن کے کوئی اور کتاب تھی ہی کوئی نہ. یہ ہے اصل وجہ، جو آتا ہے اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. آج ہم نے روایتیں، جھوٹی روایتیں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. کس سے کشف کرامتے، جھوٹے خواب بکواسات، ان کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بناتے ہیں. اکھے مائی جی نے دودھ کا گلاس نہ دیا تھا تو حضرت جی کو جلا
کتاب ہے؟ اور زور سے بولیے گا، پھر بولو میرے نبی کی لائبریری میں کہو صرف قرآن. کیا تھا جی؟ اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا. جب باتیں تو بڑی ہیں اور ہم کسی کے خلاف بولتے بھی نہیں کہ فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے، جو دین کے کام میں لگا ہوا وغیرہ کرے ہم اسے داد دیں گے، لیکن اپنا فخر پھر بھی بیان کر کے دنیا کو بتائیں گے وہاں میرے نبی کے کریم کی لائبریری میں سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہیں تھی. یہاں اشاعت التوحید و سنت کی لائبریری میں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں. مت کہ کوئی کہے حدیث حدیث حدیث، تو وہ حدیث کا بڑا پیارا نہ بنے. حدیث بھی تو قرآن ہی سے نکلی ہوئی ہے، وہ قرآن سے باہر تو کوئی شے نہیں ہے. وہ کوئی قرآن تو باہر سے تو نہیں ہے نا، وہ اسی کی تشریح ہے جو میرے نبی نے کی ہے، وہ تو اس میں شامل ہے نا. لیکن یہ میرے نبی کریم کا اپنا بطیرہ تھا کہ جو بندہ قرآن سے ذرا بھی ہٹتا میرے نبی کو کبھی برداشت. حضرت عمر آ گئے، سنیے کہ حدیث ہے، حضرت عمر آ گئے ہاتھ میں تورات کے ورقے پکڑے ہوئے. ہوتا ہے نا کہیں بندے کو پرانی کوئی چیز مل جاتی ہے تاریخی، تو کیسے دل بندے کا وہ جھومتا ہے کہ یار اتنی پرانی چیز مجھے مل گئی، اور یہ تو اللہ کی کتاب تھی جو موسیٰ پیغمبر پہ اتری تھی، تورات اور اس کے ورقے مل گئے تاریخی. جھومتے جھومتے میرے نبی کی خدمت میں آ گئے اور پڑھتے جا رہے تورات. حدیث میں آتا ہے میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. سبحان اللہ. میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے کہا اپنی مستی میں لگے ہوئے ہو، ادھر بھی تو دیکھو نا، میرے نبی کا چہرہ تو دیکھو. اور دیکھا تو وہ متغیر ہو چکا تھا، غصے سے سرخ ہو چکا تھا. فوری ورقے رکھ دیے تورات کے اور کہنے لگے فدا کا ابی و امی، اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں تو گھر بار پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے حکم میں ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن کیا بجائے آپ کو ناراضگی کیوں لگی ہے؟ میں تو تورات پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ پیغمبر کی کتاب. اس موقع پہ میرے نبی کریم نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ لو کان موسیٰ حیا فادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. اور تو موسیٰ کی کتاب اٹھا کے آ گیا ہے. آج اگر خود موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا. حالانکہ حضرت عمر نے کو اس لیے اٹھایا تھا کہ میں ابھی سے پڑھوں گا اور قرآن کو چھوڑ دوں گا، نہیں، وہ تو ویسے تاریخی چیز ملی اور لے کے آئے. اتنا ادنا سا بھی میلان قرآن سے ہٹ کر کسی اور کتاب کی طرف میرے نبی کو گوارا نہیں. قرآن و خلافہ لپیٹ کے رکھ دیتا نے اور اپنی تعلیم و تربیت کے لیے دوسری کتابوں کا سہارا لے چکی ہے یہ دنیا. اور مجھے بتاؤ حضرت عمر تورات اٹھاتے ہیں اور میرے نبی کو برداشت نہیں ہوتا. ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. سوچ کے جانا اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ، کیا چہرہ دکھاؤ. یہ سوچ کے جانا اپنے نبی کو جواب دیں. اور یہ کیس ہوگا قرآن میں 19ویں پارے کے پہلے پیج پہ وقال رسول یا رب، اللہ اس مجرم کو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، آج تیرے بھی بڑے مجرم ہیں جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی، تو ان سے نمٹے گا، تو ان سے حساب کتاب لے گا، تو انہیں جزا بدلہ عذاب عقاب جو کرے گا تیری مرضی. لیکن یہ ایک مجرم میں بھی لے کے آیا ہوں جو میرا مجرم ہے. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جس قرآن کے پیچھے میرے دانت توڑے گئے. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جس قرآن کے پیچھے میرا سر پھوڑا گیا. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جس قرآن کے پیچھے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جس قرآن کے پیچھے مجھے شاعر مجنون دیوانہ کہا گیا. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس قرآن کے پیچھے میں نے مکہ چھوڑ دیا تھا. اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس قرآن کے پیچھے میں نے مال متا چھوڑ دیا تھا. اس نے
مجرم کے لیے مدعی خود محمد رسول اللہ ہو جائے اور دربار ہو اللہ کا، پھر خود اندازہ لگا لو جو میرے نبی کی مدعیت میں مجرم قرار پائے گا سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ کبھی بچ وہ کبھی نہیں بچ وہ نہیں چھوٹ سکتا پھر جسے میرے نبی پکڑ کے اللہ کے حوالے کرے. اور یہ مجرم کون ہے جس نے قرآن کو چھوڑا؟ وہ تو کیا ہے؟ کہیں وہ بات نہ رہ جائے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. وہ بات کون سی تھی جی؟ قرآن کا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال یاد کیجئے. قرآن کا اثر ہم پہ میں نے کہا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اثر والی 4 چیزوں کو ہم نے جمع نہیں کیا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے مؤثر، وہ تو قرآن اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ اسے سینے سے لگانا ہوگا. دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں لمن کان لہ قلب، محل اثر بھی تو کوئی ہونا، اور جس جگہ پہ قرآن کے انوار کی بارش کرنی ہے وہ جگہ بھی تو کوئی ہونا. ہم تو مائل بگرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں. ہم دینا چاہتے ہیں قرآن کی بارش، برسانا چاہتے ہیں قرآن کی بارش، کرنا چاہتے ہیں قرآن کی رحمت، دینا چاہتے ہیں قرآن کی برکت، دینا چاہتے ہیں قرآن کی ہدایت، لیکن کوئی لینے والا تو آئے. ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے کالا کر دیا، ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی. اولاد کی محبت آ گئی، پیسے کی محبت آ گئی، سونے چاندی کی محبت آ گئی، بنگلے کار کوٹھی کی محبت آ گئی، عورت کی محبت آ گئی، شراب کی محبت آ گئی، شباب کی محبت آ گئی، اور دنیا کے مال متاع کی محبت آ گئی. حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت ڈالنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس جگہ کو گندا کر دیا جس جگہ پہ اللہ نے قرآن کی بارش برساتی تھی. تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے دنیا کی محبت سے. کیونکہ کوئی جگہ ہے ہو اللہ کہتے ہیں جس میں میں وہ قرآن کا اثر ڈالوں، سبحان اللہ. بارش برساؤں، کو جگہ تو ہو. جگہ تو اللہ نے دے رکھی ہے لیکن ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے. کر رکھا ہے کہ نہیں کر رکھا؟ اس میں زنا کی محبت، اس میں شراب کی محبت، اس میں دنیا کی محبت ہے، اس میں دنیا کی جھوٹی شہرت کی محبت، اس میں دنیا کی عارضی لذتوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ چکی. ورنہ یہ دل تو اللہ کے قرآن کا میدان تھا، یہ دل تو اللہ کے قرآن کی کھیتی والی جگہ تھی، اسی پہ کاشت کرنا تھا ہم نے، تو اللہ نے قرآن کی بارش برسا دے گی. اللہ، کیونکہ یہ تو وہ خود کہتا ہے، یہ تو وہ خود کہتا ہے کہ اپنے دل کی زمین کو پاکیزہ کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، ہو تیار سارے رمضان روحانیت حاصل کرنے کے لیے، اور فیضان رمضان لوٹنے کے لیے تیار ہو. یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ 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 نصیب کرے. اللہ اکبر. توجہ کیجیے، میں بات سمیٹتا ہوں. آتی ہے ندا پہ ہم، کوئی مانگنے والا ہو. اوپر سے ندا آتی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں. آتی ہے ندا پہ ہم، کوئی مانگنے والا ہے، ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے. جس جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ عشق طلب بوئے، میں بارش رحمت ہوں. بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے دل والی کھیتی میں دانا تو ڈالے
مرجھائے، میں نہیں دیکھ سکتا کسی کھیتی کو مرجھائے ہوئے۔ اور زمین جب پیاسی ہوتی ہے اپنی شکایت کرتی ہے بزبان حال، اللہ اس مٹی کی پیاس کو بارش برسا کے بجھا دیا کرتا ہے۔ انسان سے تو اللہ کو بڑا پیار ہے جو مٹی کی شکایت سن کے بارش برسا دیا کرتا ہے۔ تیرے میرے دل کی شکایت سن کے بھی قرآن کی بارش برسا دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زمین تیار۔ تیسری چیز او القسم، او القسم، توجہ کرے قرآن کی طرف، یہ شرط اثر، یہ کیا ہے؟ شرط اثر، یہ مؤثر، یہ اثر کی جگہ اور اثر ہونے کی شرط کیا ہے؟ توجہ تو کرے، آئے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، کھولے تو صحیح، ترجمہ تو پڑھے، تفسیر تو پڑھے، معنی تو سمجھے تو صحیح۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا خط آیا میرے نام، اللہ کا پیغام آیا میرے نام، اللہ کی بات آئی ہے میرے نام، وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ سمجھنے کا شوق پیدا کرے، یہ سمجھنے کا ذوق پیدا کرے۔ اول السماء، اپنے دل کو متوجہ کرے، اپنے کانوں کو لگائے، اور جس طرح جنات نے کانوں کو لگایا تھا تو اللہ نے جنات کو بھی ایمان کی دولت دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ جن کے شروع میں ہے کہ قولوا هي الذی انزل مستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا۔ بالکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں کھڑے تھے فجر کی نماز میں جماعت کرائے ہوئے، اور جنات جو تھے نا یہ پہلے جایا کرتے تھے اوپر سے کوئی باتیں سن کے آتے، فرشتوں کو کوئی ایک آدھ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی، واپس آ کے وہ اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو، پنڈتوں کو بتاتے، وہ اس میں ننانوے جھوٹ ملاتے، ان کی دکانداریاں چلتی۔ جس طرح آج لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے قسمت کا پتہ کروا لو، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں چوری ہو گئی تو چور کا پتہ کروا لو، حساب لگا کے بتا دیں گے، اور جس طرح لوگ آج کل کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ ہم بتائیں گے شادیاں کتنی ہوگی، اور جس طرح آج لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں بتاؤ بتائیں گے اولاد کتنی ہوگی، قسمت کیسی ہوگی۔ یہ سارا چکر پرانا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ شیطان وہاں سے کوئی ایک آدھ سچی خبر لے کے آتا تھا، وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کے عوام کو گمراہ کرتے تھے، لیکن جس وقت میرے نبی کریم کی آمد ہو گئی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان رستوں پہ اللہ نے پہرا لگا دیا، کیونکہ ان رستوں سے اب کس چیز نے ہو کے آنا ہے؟ اب ان رستوں سے قرآن نازل ہوگا، تو جن رستوں سے قرآن آئے اللہ ان رستوں پہ بھی پہرے لگا دیا کرتا ہے، اور قرآن کے علاوہ اور کتابوں میں ہدایت ڈھونڈتا ہے۔ یہ تو اتنی پکی سچی کتاب ہے، جن راہوں سے ہو کے آئی ہے ان راہوں میں بھی کوئی عیب یا ریب یا شک یا چوری یا ڈاکہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، شیطان ابلیس تک بات پہنچی، کیا بات ہے؟ پہلے اوپر جاتے تھے، شترگنوں نے کہا پہلے اوپر جاتے تھے، اور اب تو ہم اوپر جائیں تو اللہ من اس طرح کا سمع فاتبعہ شہاب مبین، ایک انگارہ ہمارے پیچھے لگتا ہے، ستارہ ہمیں جلا کے رکھ دیتا ہے، کوئی ہم چلاکی کر کے واپس آ بھی جائے تو کم از کم دماغ پاگل ہو جاتا ہے، بچ کے نہیں جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے چلے جاتے تھے اوپر، اب کیوں نہیں جا سکتے؟ ابلیس نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں، تو یوں کرتے ہیں کچھ پارٹیاں ٹیمیں تشکیل دے دیتے ہیں، پوری دنیا میں قرۂ اعظم میں پھیلا دیتے ہیں، مشرق و مغرب شمال و جنوب، ذرا تسلی کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ دنیا میں کوئی عجیب سا نیا واقعہ ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ مختلف ٹیمیں دوڑ گئی، ایک ٹیم کا رخ ہو گیا حجاز کی طرف، مکہ مدینہ کی طرف، عرب کی طرف۔ جنوں کی جماعت وہ چلتی آ رہی، وہ چلتی آ رہی ہے، اور آگے میرے نبی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن ایسے بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب میرے نبی کی زبان سے ہو کے نکلتا ہوگا پھر اس وقت منظر کیا ہوتا ہوگا، عالم کیا ہوتا ہوگا، رونق کیا ہوتی ہوگی، حسن کیا ہوتا ہوگا، ادا کیا ہوتی ہوگی، شان کیا ہوتی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب سنا نا جنات نے، انہوں نے ایک دوسرے کو انصتو انصتو، وہ خاموش ہو جاؤ،
یہ کوئی عام کلام نہیں، تو کوئی عجیب کلام ہے۔ بالکل صحیح۔ پتہ چلا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو جن بھی چپ کر جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو جن بھی بولو تو صحیح آپ تھک گئے ہو، گلا میرا بند ہونے کے قریب ہے اور آپ تھک گئے ہو مفت میں بیٹھے بیٹھے۔ قرآن پڑھا جائے تو جن بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ادب قرآن کا یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو پیچھے اپنا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے ہو سو بہرحال وہ نا جی جب انہوں نے پڑھا سنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یستمعون القرآن، کان لگائے قرآن کی طرف، اور یہی تو وہاں ہے سورہ قاف میں، او القى السمع، کان لگائے، توجہ ڈالے۔ جب انہوں نے توجہ ڈالی تو سبحان اللہ فوری اثر قرآن کا ہو گیا، فوری اثر قرآن کا ہو گیا۔ ان کے دل بدلے، انہوں نے کہا یہ کیا ہم کرتے رہے کہ ہم اللہ کی توحید کے معاملے میں کتنے غلط تھے، پہلے ہم شرک کرتے تھے، لیکن اب قرآن کے اثر کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ نہ ذات میں شریک کریں گے نہ اس کی صفات میں شریک کریں گے۔ قرآن کی تاثیر جب ہو جاتی ہے تو بندہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی آ گئی قرآن کی تاثیر کی۔ اگر قرآن کی تاثیر ہو تو شرک سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ خیر یا دل الرشد فآمنا بھی، ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ تو میں یہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آج جب توجہ ڈالے، توجہ ڈالنے والا، کان لگانے والا جن بھی ہو تو تاثیر ہو جاتی ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، یہ وجہ ہے کہ توجہ نہیں ہوتی تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اثر نہ ہو؟ اللہ چوتھی بات فرمائی وَهُوَ الشَّهِيدُ، وہ چیز جو اثر کو زائل کرنے والی ہے اس سے بچ، وہ چیز جو اثر کو زائل کرنے والی ہے اس سے بچ۔ وہ کیا ہے؟ غفلت۔ بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ غفلت۔ ہم غفلت کے شکار ہیں، ورنہ اس غفلت کو چھوڑتے اور کان لگاتے، کان لگاتے، دل پاک کرتے تو قرآن تو ہے، پھر دل کو سچا کرنا ہے، پھر کان لگانا ہے اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر پیدا ہو جائے، امام ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی تاثیر والا عمل واقع ہو جائے گا۔ قرآن کی تاثیر والا عمل واقع ہو جائے گا، تاثیر ہو جائے گی۔ آج یہی کمی اور کمزوری ہے ہمارے اندر، قرآن بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن توجہ کوئی نہیں۔ بولو توجہ کوئی نہیں، زور سے بولو توجہ کوئی نہیں۔ آج کے درس کا پیغام آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں کہ قرآن بھی ہے، دل بھی ہے، کیا پیدا کرنی ہے؟ زور سے بولو کیا پیدا کرنی ہے؟ قرآن کے نزدیک آنے کا وعدہ کرو، قرآن پڑھنے کا وعدہ کرو، قرآن کے ترجمہ پڑھنے کا وعدہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم قرآن کے ساتھ تو جڑ جا، تجھے اللہ فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، تیرے قرآن کی عظمت کی، ذکر کی محفل سجی، رب العالمین ہم سب بڑے جذبے شوق سے شریک ہوئے، دل کی نیت بھی سیدھی کی، پھر بھی اگر کہیں شیطان نے ہمیں ریا میں مبتلا کر دیا ہو، ہم تیرے دربار میں توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ قرآن کریم کے ان حقوق اور ان عظمتوں کی قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو کچھ کہا گیا، سنایا گیا یا سنا گیا، فریقین کو اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن احباب نے خاص طور پہ یہ محفل سجائی، بھائی یاسین صاحب، بھائی ندیم اللہ صاحب، بھائی اکبر صاحب، اسی طرح دیگر جتنے اس کے معاونین، محبین، مخلصین، جن کا کچھ بھی اس میں حصہ ہے، رب العالمین اپنی شان کے مطابق میرے بھائیوں کو
اس کا صلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما، ان میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ایک یا دونوں اپنی رحمت کے سائے میں انہیں جگہ نصیب فرما، اس محفل کا جو ثواب ہے ان کی روحوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پہنچا دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کا خادم بنا دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کے معاملے میں ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔